السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر سینٹر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، آج کی سٹوری بہت ہی زیادہ خوفناک ہے۔ سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے ارد گرد آیت الکرسی پڑھ کر حصار قائم کر لیں تاکہ آپ ان غیر مرئی مخلوقات کے شر سے بچ سکیں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر ان غیر مرئی مخلوقات کا وجود نہ ہو۔ اسی لیے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ آپ کے قریب آ جاتی ہیں اور اپنا ذکر سننے لگتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ چلیے دوستو، چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ میرا نام فہد ہے اور میں آج آپ کو وہ کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک عام سا ٹرین کا سفر مجھے اور میرے خاندان کو ایک ایسے بھیانک تجربے سے گزار دے گا جس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا۔ ہم ٹرین کے ذریعے راولپنڈی سے کراچی جا رہے تھے۔ میرے ساتھ میری بیوی آمنہ اور ہمارا 6 ماہ کا بیٹا حسن تھا۔ گرمی شدید تھی۔ ٹرین کی بوگی میں درجہ حرارت ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ چھت پر لگے پنکھے صرف دکھاوے کے لیے تھے۔ ہلکی سی ہوا بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حسن بہت بے چین تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا جیسے کسی انجانی پریشانی میں مبتلا ہو۔ میں اور آمنہ بار بار اسے بہلانے کی کوشش کر رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، مگر حسن تھا کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں تناؤ تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا، جیسے وہ کچھ دیکھ رہا ہو، کچھ ایسا جو ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بوگی میں موجود دوسرے مسافر بھی بے چین ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ ہمیں غصے سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اپنے بچے کو چپ کرواؤ۔ ایک بوڑھی عورت جو سامنے والی سیٹ پر بیٹھی تھی حسن کو دیکھ کر کچھ بڑبڑانے لگی۔ میں نے دھیان نہیں دیا، مگر آمنہ نے اس کی طرف دیکھا اور شاید اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ حسن کا رونا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی گود میں لیا اور آمنہ سے کہا شاید باہر کی ہوا کھل جائے تو وہ پرسکون ہو جائے۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جام تھا۔ میں نے دوسرے مسافروں کو دیکھا، کچھ کھڑکیوں سے باہر جھانک رہے تھے، لیکن باہر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ باہر صرف اندھیرا تھا۔ آمنہ کا چہرہ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ سرگوشی میں بولی، فہد، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب آمنہ؟ تو آمنہ نے کہا، حسن کا رونا عام بچوں جیسا نہیں لگ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو رہا ہو۔ اس کی بات سن کر میرے جسم میں خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ میں نے ایک نظر بوگی میں دوڑائی۔ کچھ لوگ اونگ رہے تھے، کچھ تھکن سے چور تھے اور کچھ ہماری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن ایک آدمی جو بوگی کے آخری کونے میں بیٹھا تھا مسلسل حسن کو بغیر پلکیں جھپکائے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ٹرین ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ایسا جھٹکا لگا کہ کئی مسافر اپنی نشستوں پر سے گر پڑے۔ روشنی چند لمحوں کے لیے غائب ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ ٹرین کیوں رک گئی؟ کسی نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ہم ایک سنسان جنگل میں کھڑے تھے۔ چاروں طرف گھنے درخت، تاریکی کا سمندر اور ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ بوگی میں کچھ سرگوشیاں ہونے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید ریلوے لائن میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ کوئی کہہ رہا تھا
کہ شاید انجن خراب ہو گیا ہے، مگر کنڈکٹر یا کسی عملے کا کوئی فرد ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ حسن کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز سے شدید خوف آ رہا ہو۔ آمنہ بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن سچ کہوں تو میرے اپنے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ تب ہی آمنہ نے دھیمی آواز میں کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی فہد۔ آمنہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، جیسے کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ فہد دیکھو، وہ درخت۔ اس نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے نظر دوڑائی، مگر وہاں کچھ خاص نہیں تھا، بس ایک بڑا بے ترتیب شاخوں والا درخت، جس کی شاخیں ایسے جھکی ہوئی تھیں جیسے کسی کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہوں۔ لیکن آمنہ کی نظریں جیسے اس میں کسی کو دیکھ رہی تھیں۔ اچانک آمنہ کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور وہ بے اختیار کہہ اٹھی، آج جن میرے بچے کو لے جا۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ بوگی میں بیٹھے کچھ مسافروں نے بھی سنا اور خوفزدہ ہو کر آمنہ کو دیکھنے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چیخ کر اس کے کندھوں کو جھنجھوڑا، مگر وہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی نظریں اسی درخت پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی آمنہ نے وہ بھیانک الفاظ کہے، فضا میں ایک سرد جھونکا دوڑ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اتنی گرمی میں اچانک یہ سردی کہاں سے آئی؟ حسن کی آواز دھیرے دھیرے دبنے لگی، جیسے کسی نے اس کی چیخوں کو دبا دیا ہو۔ بوگی میں بیٹھے کچھ دوسرے مسافر بھی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ایک بزرگ جو ہماری بوگی کے کونے میں بیٹھے تھے دھیرے دھیرے ہماری طرف آئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ آمنہ کو گھور کر بولے۔ آمنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی ہو۔ یہ جنگل بہت ہی زیادہ خوفناک ہے، بزرگ نے سرگوشی کی۔ یہاں صدیوں سے جنات کا بسیرا ہے۔ میں نے گھبرا کر حسن کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے پکڑا، مگر حسن وہاں نہیں تھا۔ میری باہیں خالی تھی۔ حسن غائب ہو چکا تھا۔ حسن میرے بازوؤں میں نہیں تھا۔ میں نے بار بار اپنے سینے کو ٹٹولا، جیسے وہ اب وہاں موجود ہو، مگر حقیقت خوفناک تھی۔ وہ غائب ہو چکا تھا۔ آمنہ، حسن کہاں گیا؟ میں نے وحشت سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن آمنہ خاموشی سے ابھی بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ بوگی میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، جیسے ہم کوئی منحوس چیز ہوں۔ یہ عورت، اس نے کہا تھا، آج ان میرے بچے کو لے جا۔ سامنے بیٹھی بوڑھی عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، چپ کرو۔ میں دھاڑا، اگر اندر سے مجھے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آمنہ ابھی بھی کھڑکی کے پار گھورے جا رہی تھی، جیسے کسی سے نظریں ملا رہی ہو۔ مجھے میرے بچے کے پاس جانا ہے، اچانک آمنہ بولی۔ اس کی آواز پاٹ اور سرد تھی۔ پھر وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے روکنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، مجھے ایک شدید جھٹکا محسوس ہوا، جیسے کرنٹ دوڑ گیا ہو میرے جسم میں۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سامنے صرف جنگل تھا اور سرسراہٹیں۔ ہم دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ ہر طرف مکمل اندھیرا تھا، صرف ٹرین کی مدھم روشنی تھی۔ قدموں کے نیچے سوکھی گھاس، لیکن ہر قدم پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اور بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہو۔ آمنہ، رک جاؤ، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ میں نے اسے کھینچنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی اور کے قابو میں تھی۔ وہی ہے میرا حسن، آمنہ نے کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے ادھر دیکھا۔ کوئی تھا، کوئی انسانی شبیہ، لمبی دبلی پتلی، مگر آنکھیں، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ حسن، میں چیخا، مگر وہ چیز میرے بچے کو اپنی باہوں میں جکڑے ہوئے خاموشی سے ہمیں گھور رہی تھی۔
تبھی ایک سرگوشی میرے کانوں میں گونجی، اب یہ تمہارا نہیں رہا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے برف بھر گئی ہو۔ آمنہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اچانک درختوں کے پیچھے سے کئی سائے حرکت میں آ گئے۔ وہ سب لمبی دبلی پتلی مخلوق تھی۔ ان کے جسم کالے دھواں جیسے لگ رہے تھے، مگر آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ان کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ سب ہوا میں معلق تھے۔ پھر ایک بھیانک آواز گونجی، جیسے سینکڑوں لوگوں کی سرگوشیاں ایک ساتھ گھل مل گئی ہوں۔ تم نے ہمیں بلایا تھا۔ میں نے نہیں بلایا، میں چیخا۔ آج میرے بچے کو لے جا۔ ایک سایہ آمنہ کے قریب آیا اور سرگوشی کی، یہ الفاظ تمہاری بیوی نے کہے تھے۔ آمنہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، جیسے وہ کسی خواب سے جاگی ہو۔ نہیں، میں نے یہ کیوں کہا؟ میں تو بس… آمنہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی، وہ کانپنے لگی۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سایہ آگے بڑھا۔ حسن جو اس شیطانی مخلوق کی باہوں میں تھا، اچانک زور زور سے رونے لگا۔ حسن! آمنہ بے اختیار آگے بڑھی، مگر وہ چیز پیچھے ہٹ گئی۔ اچانک حسن کے ارد گرد فضا میں ایک سرخ دائرہ بننے لگا۔ ایسا لگا جیسے ہوا بھاری ہو گئی ہو۔ میری سانس رکنے لگی اور میرا جسم بے جان ہو رہا تھا۔ پھر میں نے وہ منظر دیکھا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جن نے حسن کو اپنے ہاتھوں سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھیں بدلنے لگیں۔ وہ گہری سیاہ ہو گئیں، جیسے کسی بے انتہا خلا میں جھانک رہا ہو۔ حسن چیخنے لگا، اس کا جسم مڑنے لگا، جیسے کوئی اور طاقت اس پر قابض ہو رہی ہو۔ رکو، میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ میں گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ ابھی نہیں، سودا مکمل نہیں ہوا۔ جن نے سرگوشی کی، تبھی ایک زوردار گرجدار آواز فضا میں گونجی، ٹھہرو، یہ معصوم ہے۔ تمام سائے پیچھے ہٹ گئے۔ درختوں کے پیچھے ایک روشنی نمودار ہوئی اور اس روشنی کے درمیان ایک باریش بزرگ کھڑے تھے، سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں ایک لمبی لکڑی جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ بچہ ان کا ہے، انہیں جانے دو۔ بزرگ کی آواز گونجی۔ جن پیچھے ہٹ گئے، مگر ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ یہ عورت خود ہمیں بلانے آئی تھی، ایک جن نے چیختے ہوئے کہا۔ بزرگ نے زمین پر لکڑی ماری اور ایک بہت تیز روشنی پیدا ہوئی۔ یہ غلطی تھی، لیکن اس کا خمیازہ اس معصوم کو نہیں بھگتنا چاہیے۔ جن گرجنے لگے، لیکن اچانک حسن کا جسم لرزنے لگا اور پھر وہ زمین پر گر گیا۔ میں بھاگ کر حسن کے پاس پہنچا۔ اس کا جسم سرد تھا، لیکن وہ سانس لے رہا تھا۔ جلدی کرو، واپس ٹرین میں جاؤ، بزرگ نے حکم دیا۔ ہم دوڑتے ہوئے ٹرین کی طرف بھاگے، حسن کو سینے سے لگا کر، اور جیسے ہی ہم ٹرین میں داخل ہوئے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ جب ہم ٹرین میں واپس آئے تو میں نے مڑ کر دیکھا، وہ جنگل پھر سے ساکت تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بزرگ کہاں گئے؟ جن کہاں چلے گئے؟ حسن اب پرسکون تھا، لیکن اس کی آنکھیں بدلی بدلی لگ رہی تھیں۔ فہد، آمنہ نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، یہ سب ختم ہو گیا نا؟ میں نے آمنہ کی طرف دیکھا اور جواب نہ دے سکا، کیونکہ حسن نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا، لیکن وہ مسکراہٹ انسان جیسی نہیں تھی۔ ٹرین کی روشنی میں حسن کی مسکراہٹ کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا، بس ہمیں دیکھے جا رہا تھا۔ فہد، کچھ تو غلط ہے۔ آمنہ نے پھر سے سرگوشی کی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے حسن کو اپنی باہوں میں لیا، اس کا جسم پہلے سے زیادہ ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا حسن، میں نے آہستگی سے اسے پکارا۔ حسن نے دھیرے سے اپنی گردن گھمائی، ایک غیر فطری خوفناک انداز میں، جیسے اس کی ہڈیوں میں جان ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، جیسے وہ ہمیں دیکھ کر بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ پھر اس کے لب ہلے اور ایک سرگوشی نکلی۔ ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ مجھے یوں لگا
جیسے کسی نے میرے پورے وجود سے خون نچوڑ لیا ہو۔ یہ میرے حسن کی آواز نہیں تھی۔ آمنہ نے بے اختیار حسن کو میرے بازوؤں سے چھین لیا اور سینے سے لگا لیا۔ یہ ہمارا حسن ہے، کچھ نہیں ہوا اسے، وہ بس ڈر گیا ہے۔ آمنہ جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹرین میں بیٹھے مسافر ابھی تک صدمے میں تھے، کچھ ہمیں خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے اور کچھ نے اپنی جگہ ہی بدل لیں۔ ایک بوڑھی خاتون نے سرگوشی کی، یہ بچہ پہلے جیسا نہیں رہا، کچھ اور آ گیا ہے اس کے ساتھ۔ بکواس بند کرو، میں دھاڑا، مگر اندر سے میرا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ ٹرین آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، مگر ماحول بدستور بوجھل تھا۔ اور تب اچانک لائٹس ایک بار پھر آن آف ہونے لگی۔ ٹرین کے پنکھے دھیرے دھیرے رکنے لگے، جیسے ہوا میں کوئی بھاری چیز معلق ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مسافر گھبرا کر بولا۔ پھر اچانک ایک عجیب سی سرگوشی ہر طرف گونجنے لگی، وہی سرگوشی جو جنگل میں سنی تھی۔ یہ سودا ابھی پورا نہیں ہوا۔ ٹرین کے اندر ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ پھر ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، ایک مسافر اپنی نشست پر کانپ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، ایک لمبی مخلوق، کالا سایہ، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص دیوانوں کی طرح چلانے لگا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ جنگل میں پیچھے نہیں رہ گئے تھے، وہ ٹرین میں ہمارے ساتھ تھے۔ آمنہ اچانک کانپنے لگی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ فہد، میں ٹھیک نہیں ہوں، آمنہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا، مگر وہ جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے حسن کی طرف دیکھا، لیکن حسن اب ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ کھڑکی کے باہر گھور رہا تھا، جیسے کسی اور کو دیکھ رہا ہو۔ میں نے بھی جھانک کر باہر دیکھا، اندھیری رات، تیز رفتار درخت اور پھر دو چمکتی ہوئی آنکھیں جو تیزی سے ہماری ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھیں۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رک گئی۔ یہ کوئی جانور نہیں تھا، نہ کوئی انسان تھا، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اور تب آمنہ کی آواز آئی، مگر وہ آواز آمنہ کی نہیں لگ رہی تھی۔ ہم نے سودا کیا تھا، اب واپسی ممکن نہیں، یہ سب بند کرو، میں نے چیخ کر کہا، مگر آمنہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ حسن کی آنکھیں ابھی بھی کھڑکی کے باہر لگی ہوئی تھیں۔ مجھے لگا جیسے ہم ایک بند دائرے میں قید ہو چکے ہیں، کہیں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ پھر اچانک ٹرین میں ایک مانوس روشنی پھیلنے لگی، وہی روشنی جو جنگل میں دیکھی تھی۔ پھر کسی نے زوردار دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا، وہی بزرگ کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں وہی چمکتی ہوئی لکڑی تھی، مگر ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ٹرین سے باہر نہ نکلو، بزرگ کی آواز گرجی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آمنہ کو کیا ہو رہا ہے؟ حسن کیوں بدل رہا ہے؟ میں نے گھبرا کر سوال کیے۔ بزرگ نے آہ بھری اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے، یہ بچہ اب صرف تمہارا نہیں رہا۔ بزرگ کی آنکھوں میں ایک گہرا غصہ اور راز چھپے ہوئے تھے۔ وہ دروازے کے قریب کھڑے تھے اور ان کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت دیر سے کسی بھاری بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ تم دونوں کو یہ نہیں پتا، مگر تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اتفاق نہیں ہے۔ بزرگ نے اپنی آواز کو دھیما کیا اور پھر بولے، تمہارے بچے پر جنات کا قبضہ ہو چکا ہے، ایسے جنات کا جو انسانوں کے جسم پر قبضہ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی مرضی سے ان کے جسم کو قابو کرتے ہیں۔ آمنہ کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کی نظریں جیسے سن ہو چکی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، حسن ہمارا بچہ۔ آمنہ کی آواز تھم گئی، جیسے وہ یہ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو۔ یہ حقیقت ہے، بزرگ نے اپنی بات جاری رکھی، اور تم دونوں میں سے کسی ایک کو اس سے لڑنا ہوگا۔
میں نے گھبراتے ہوئے بزرگ سے سوال کیا، لیکن کیوں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیوں ہمارا بچہ کیوں؟ بزرگ کی آنکھوں میں گہرا دکھ اور تکلیف تھی۔ کیونکہ تم دونوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس میں جنات کا سایہ تھا، اور وہ تمہارے بچے کو اب اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے سیاہ دھند سی چھا گئی۔ حسن اب بالکل خاموش تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی کھڑکی سے باہر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک نظر بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ہمارے درمیان موجود ہی نہ ہو اور وہ کسی اور ہی دنیا میں جا چکا ہو۔ پھر اچانک اس کے منہ سے ایک بلند آواز نکلی جو بالکل اس کی نہیں تھی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے ہزاروں لوگوں کی آوازیں ایک ساتھ گونج رہی ہوں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر۔ حسن کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور پھر اس کا پورا جسم جھٹکے سے کانپنے لگا۔ نہیں حسن! آمنہ نے اس کے قریب جا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن حسن جیسے فوراً پیچھے ہٹ گیا اور اس کے منہ سے ایک اور خوفناک بھیانک چیخ نکلی، مجھے چھوڑنا مت، میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ یہ آواز اب اتنی بلند اور خوفناک ہو چکی تھی کہ ٹرین کے باقی مسافر بھی مدہوش ہو کر اپنی جگہوں سے اٹھ کر آ گئے۔ جیسے ہی حسن نے یہ الفاظ کہے، عجیب سی سرد ہوائیں ٹرین کے اندر گھومنے لگیں، دروازے کی کھڑکیاں ایک کے بعد ایک کھلنے لگیں اور ٹرین کی لائٹس ایک ایک کر کے مدھم ہونے لگیں، جیسے ایک پر اسرار قوت نے اس کی توانائی چوس لی ہو۔ آمنہ کی حالت اب مزید خراب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی اور اس کا پورا جسم بے قابو ہو چکا تھا۔ وہ حسن کے قریب جا کر اسے لپیٹنے کی کوشش کرتی، لیکن حسن اسے دھکیل دیتا۔ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ جملے سن کر میں ساکت رہ گیا۔ کیا میرا بچہ واقعی ان جنات کی گرفت میں آ چکا تھا؟ کیا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ اسی دوران ایک اندیکھے سائے نے ٹرین کے دروازے پر دستک دی اور پھر ایک گہرے سناٹے میں وہ سایہ اندر آیا۔ اب کچھ نہیں بچا۔ بزرگ کی آواز گہری ہو چکی تھی اور ان کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ بزرگ نے ایک دم اپنا عصا ٹرین کے فرش پر مارا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، یہ وقت تمہارا اس حقیقت کا سامنا کرنے کا ہے۔ اچانک ٹرین کے پورے ڈبے کے اندر ایک روشنی پھیل گئی اور اس کے بعد ایک شدید شور سنائی دینے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین اور آسمان آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ پھر وہ جنات کا سرد سایہ جو ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کی دھمکی دے رہا تھا ایک بار پھر حسن کے قریب آیا۔ اس کا جسم اتنا ٹھنڈا اور ساکت تھا کہ مجھے لگا جیسے وہ خود کو مکمل طور پر جنات کے قبضے میں دے چکا ہو۔ اب ہم تم سب کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، یہ کہتے ہوئے جنات کی شکلیں بالکل واضح ہو چکی تھی۔ انہوں نے حسن کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا اور وہ لڑکتا رہا، مگر اس کا جسم اتنا زیادہ کمزور ہو چکا تھا کہ وہ ان جنات کے اثر سے خود کو بچا نہ سکا۔ ٹوٹے ہوئے درختوں کی شاخیں اور سرد ہوا کے جھونکے ٹرین کے اندر بھر گئے۔ جنات کا سایہ حسن کے گرد لپٹ گیا اور اس کے جسم میں جھٹکے آنے لگے۔ حسن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خون کی لال جھرمٹ سی پھیلنے لگی، جیسے اس کے اندر کی روح خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہیں، تم اسے نہیں لے جا سکتے، میں نے با آواز بلند کہا اور بزرگ کی طرف مڑ کر پوچھا، کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ بزرگ نے اپنی آنکھوں میں ایک گہری توبہ کی جھلک کے ساتھ جواب دیا، ہاں، لیکن تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینی ہوگی۔ اس کے چہرے پر مایوسی کی ایک گہری لہر دوڑ گئی، لیکن پھر اس نے اپنی گردن کو موڑا اور کہا، تمہیں جنات کے ساتھ ان کی زبان میں بات کرنی ہوگی۔ اگر تم یہ نہیں کر پاؤ گے تو تمہارا بچہ ہمیشہ کے لیے ان کی قید میں رہ جائے گا۔ میں فوراً بھاگ کر حسن کے پاس پہنچا، لیکن حسن کی حالت اتنی زیادہ بگڑ چکی تھی کہ وہ اب ایک جسمانی انسان نہیں تھا۔ اس کی جلد کا رنگ بدل چکا تھا اور اس کی سانسوں کی آواز ایک گہرے غم اور اذیت سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں شدت لاتے ہوئے بزرگ سے کہا،
مجھے بتائیں میں کس طرح ان جنات سے بات کروں۔ بزرگ نے اپنے عصا کو زمین پر مارا اور پھر کچھ دیر خاموش رہے، جیسے وہ اپنی روح کو سکون دے رہے ہوں۔ آخر کار اس نے سرگوشی کی، تمہیں ان کے ناموں کا علم ہونا چاہیے۔ جنات کے پاس طاقتور نام ہوتے ہیں جنہیں اگر صحیح طریقے سے پکارا جائے تو وہ ان کے اختیار سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تمہیں ان کے اصل ناموں کو جان کر ان کو بھگانا ہوگا۔ میرے دماغ میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ کیا میں اس عجیب و غریب مقام پر ان غیر معمولی حالات میں جنات کے ناموں کو صحیح طور پر جان سکتا ہوں؟ میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ اگر میری زندگی اور بچے کی زندگی کو بچانے کا یہی واحد راستہ ہے تو مجھے یہ ضرور کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے اندر کی تمام خوف کو شکست دیتے ہوئے جنات کے ناموں کی تلاش شروع کی، اور مجھے وہ نظر آنے لگے جیسے کسی خالی کمرے میں غمگین اور پر اسرار آوازیں گونج رہی ہوں۔ میں نے ان میں سے ایک نام پکارا، اساگر۔ جیسے ہی میں نے اساگر کا نام لیا، ایک شدید خوفناک آواز سنائی دی۔ درختوں کی ٹہنیاں دروازوں کی طرف کھینچنے لگی اور اچانک ایک کالی دھند ٹرین میں پھیل گئی۔ جنات کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ غصے سے لال آنکھوں کے ساتھ میری طرف بڑھا۔ اس کی ہنسی خوفناک تھی، جیسے جہنم کی آگ میں کوئی جل رہا ہو۔ تم سوچتے ہو کہ تم مجھے روکو گے؟ جنات نے زہر بری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم سب کچھ کھو چکے ہو۔ میں نے دوبارہ اساگر کا نام پکارا، اس مرتبہ زیادہ قوت اور شدت سے، جیسے میری روح کے تمام تر جذبات اب ایک لفظ میں بند ہو گئے ہوں۔ جنات کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے متغیر ہوا اور پھر اس کے جسم میں سیاہ دھند کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت حسن کے جسم میں اچانک ایک جھٹکا آیا اور اس کی آنکھوں سے خون کی لکیریں بہنے لگی۔ اس کا جسم بے قابو ہو کر کانپ رہا تھا۔ اس کے جسم میں جنات کی طاقت ابھی تک پوری طرح سے بس چکی تھی، مگر میں نے وہ لفظ پھر سے پکارا اور اس بار میرے اندر سے وہ طاقت باہر نکلی جو مجھے جنات سے لڑنے کے لیے درکار تھی۔ تم مجھ سے نہیں جیت سکتے، میں تمہیں تباہ کر دوں گا، میں نے کہا اور ایک آخری بار اساگر کا نام بلند آواز میں پکارا۔ جنات کا چہرہ یکدم سیاہ ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں خوف اور درد کی جھلک آ گئی۔ ان کی شکلیں پگھل کر ٹوٹنے لگی اور ٹرین میں موجود تمام درختوں کی ٹہنیاں اپنے راستے پر گرنے لگیں۔ جنات کے جسم کی توانائیاں ختم ہو گئیں۔ حسن کا جسم بے جان ہو گیا، لیکن اب وہ جنات کے تسلط سے آزاد ہو چکا تھا۔ آخر کار بچہ واپس آ گیا۔ حسن کے جسم سے جنات کا سایہ مکمل طور پر نکل چکا تھا۔ آمنہ نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حسن، یہ تم ہو؟ آمنہ کی آواز میں ڈوبی ہوئی خوشی تھی۔ بزرگ نے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہاری جیت تھی، تم نے جنات کو ان کے راستے سے ہٹا دیا، مگر یاد رکھو جنات ہمیشہ تمہاری زندگی کے قریب رہیں گے، تمہیں ان کا مقابلہ ہمیشہ کرنا ہوگا۔ بزرگ نے پھر ہمیں ایک آخری بار مڑ کر دیکھا اور کہا، یہ تمہارے لیے آخری آزمائش تھی، مگر ہر رات تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہوگی، جنات تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بچہ محفوظ تھا، لیکن ہم جانتے تھے کہ جنات کی دنیا ہمارے اندر گہرائی میں چھپ کر ہمیشہ موجود رہے گی۔ دوستو، یہ ایک فکشنل اور تصوراتی سٹوری تھی۔ اس کا مقصد صرف تفریح اور تخیلاتی خوف کو اجاگر کرنا تھا، اور یہ کسی حقیقی واقعے پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف تخیل کی پیداوار ہے جو ہارر اور مفوق الفطرت کے موضوعات پر مبنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ فکشنل سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میں نے یہ سٹوری پڑھی تھی، مجھے لگا کہ میں اسے اپنے لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ میں امید کرتا ہوں آپ بھی اس سٹوری سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ڈر اور خوف کی باتوں میں کھو کر خود کو بے بس محسوس کیا ہوگا۔ دوستو، یہ سٹوری سننے کا بہت شکریہ۔ رمضان کی برکتیں ایک سنہری موقع ہے
رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ تزکیہ نفس، صبر اور قرب الہی کا بہترین وقت ہے۔ آئیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات، استغفار اور صدقات کریں، برائیوں سے بچیں اور نیکیوں کو اپنائیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹیں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ آپ سب کو رمضان کا پہلا عشرہ مبارک۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔